کہانی بدنصیب باپ۔ ایک شادی شدہ جوڑا اپنے کام سے چھٹی لے کر گھومنے کے لیے کروز ٹور پر گئے۔ اس دوران وہ اپنے بچوں کو گھر پر ہی چھوڑ گئے تھے۔ بدنصیبی سے خراب اور بہت ہی طوفانی موسم کے کارن کروز شپ ڈوبنے لگی۔ سبھی لوگوں کی طرح وہ بھی دونوں اپنی جان بچانے کے لیے لائف بوٹ ایریا کی طرف دوڑے، لیکن وہاں بھی صرف ایک ہی ویکتی کے لیے جگہ بچی ہوئی تھی۔ اپنی پتنی کو ڈوبتی شپ پر چھوڑ کر آدمی لائف بوٹ میں بیٹھ گیا۔ پتنی اسے ڈوبتی شپ پر کھڑی اپنے پتی کو دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور وہ چلا کر اپنے پتی سے بولی۔ اس کہانی کو یہیں ورام دیتے ہوئے شکشک نے اپنے سبھی ودیارتھیوں سے پوچھا، کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ پتنی نے اپنے پتی سے کیا کہا ہوگا؟ زیادہ تر ودیارتھیوں کا ایک ہی سمان اتر تھا۔ انہوں نے کہا، پتنی بولی ہوگی، میں نے تم سے اتنا پیار کیا اور تم مجھے اس طرح چھوڑ کر جا رہے ہو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ شکشک کی نظر ایک شانت بیٹھے ودیارتھی پر پڑی۔ شکشک نے اسے جا کر یہ سوال پوچھا۔ ودیارتھی بولا، مجھے نہیں لگتا۔ وہ بولی ہوگی، ہمارے بچوں کا دھیان رکھنا۔ شکشک کو آشچریہ ہوا۔ انہوں نے ودیارتھی سے پوچھا، کیا تم نے یہ کہانی پہلے کبھی سنی ہے؟ ودیارتھی نے نہ میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، لیکن بیماری کی وجہ سے دم توڑتے ہوئے میری ماں نے یہی شبد آخر میں میرے پتا جی سے کہے تھے۔ شکشک نے اس ودیارتھی کو صحیح جواب دینے کے لیے شاباشی دی۔ کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے شکشک نے کہا، کروز شپ ڈوب گئی اور ساتھ میں پتنی بھی۔ پتی گھر واپس لوٹ آیا اور اس نے اکیلے ہی اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا۔ کئی سالوں کے بعد اس پتی کی بھی موت ہو گئی۔ اس کی بیٹی، جو اسے اپنی ماں کی موت کی ذمہ دار سمجھتی تھی، اپنے پتا کے سامان کو صاف کرتے ہوئے اسے ایک ڈائری ملی، جسے پڑھ کر اسے سچائی کا پتہ لگا۔ ڈائری میں لکھا تھا، جب اس کے ماں باپ کروز شپ پر گئے تھے تب انہیں پہلے ہی پتہ تھا کہ اس کی ماں کو 3rd اسٹیج کینسر ہے اور اس لیے وہ اپنی آخری بار ایک ساتھ زیادہ سمے بتا سکے، اس لیے دونوں اکیلے ہی اس کروز شپ پر گئے تھے۔ جب اس شپ پر وہ سمے آیا تھا تب وہ اس کے پتا نے اکیلی بچی لائف بوٹ میں بیٹھنے سے منع کر دیا تھا۔ انہوں نے ڈائری میں لکھا تھا کہ وہ بھی اپنی پتنی کے ساتھ ہی ڈوبتی شپ میں ڈوب جانا چاہتے تھے، لیکن صرف ان کے بچوں کے لیے اپنی پتنی کی قسم دینے کے بعد انہیں اکیلا اسے چھوڑ کر لائف بوٹ میں سوار ہو کر آنا پڑا۔ اس ڈائری کو پڑھنے کے بعد بیٹی اس کی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ شکشک نے یہ کہانی یہیں ختم کی اور پوری کلاس شانتی میں ڈوب گئی۔ یہ شانتی دیکھ کر شکشک کو پتہ لگ گیا کہ وہ اس کہانی کے ذریعے جو سیکھ اپنے ودیارتھیوں تک پہنچانا چاہتے تھے وہ پہنچ چکی ہے۔ اس دنیا میں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ ہیں، لیکن کبھی کبھی پرستھتیاں ایسی وکٹ ہو جاتی ہیں کہ آپ برے یا اچھے کا فیصلہ نہیں کر پاتے۔ اس لیے کبھی بھی ہمیں کوئی بھی فیصلہ لینے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ صرف باہری چیزوں کو جان لینے سے کیا گیا فیصلہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ بنا کسی جانچ پڑتال اور بنا کسی دوسروں
پوائنٹ آف ویو کو سمجھے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو ہوٹل میں آپ کے کھانے کا بل بھرتے ہیں اس لیے نہیں کیونکہ انہیں اپنے پیسوں پر گھمنڈ ہے، بلکہ اس لیے آپ کو پیسوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ جو ہمیشہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اس لیے نہیں کیونکہ انہیں آپ سے کچھ چاہیے، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ آپ میں ایک اچھا دوست دیکھتے ہیں۔ وہ جو آپ کو ہمیشہ میسج کرتے ہیں اس لیے نہیں کیونکہ ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ اور نہیں ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ اپنا بہت قریبی دوست یاد رکھتے ہیں آپ کو۔ اور وہ جو آپ سے جھگڑے کے بعد معافی مانگتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ غلط ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ انہیں اپنی باتوں سے غصہ یا اپنے ایگو سے زیادہ آپ کی پرواہ ہوتی ہے۔ دوستو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی موٹیویشنل کہانی کے ساتھ۔ آپ کا دن شبھ ہو، شبھ رات۔